हजरत उमर को दावत दी जाती है कि आइए अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुकद्दस में आइए और यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ाइए हमें। हजरत उमर फारूक बैतुल मक़दिस का सफर कर रहे हैं, यरूशलेम की सरजमीन पर घुस जाते हैं और वहां से जब बैतुल मक़दिस की तरफ जाते हैं, जिस ऊंट के ऊपर जा रहे थे उस ऊंट के ऊपर सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता था, क्योंकि उस ऊंट के ऊपर उसकी ग़िज़ा लाद दी गई थी, उसका खाना लदा हुआ था। एक आदमी बैठ सकता था और एक आदमी लगाम पकड़कर ऊँटनी को लेके चलता। ये तय हुआ 1 मील तुम चलोगे मैं बैठूंगा, फिर 1 मील मैं चलूंगा तुम बैठोगे। किसने? हजरत उमर फारूक ने। किससे कहा? अपने गुलाम अफलाह से। क्या कहा? 1 मील मैं बैठूंगा, तुम ऊँटनी की लगाम पकड़ोगे और फिर तुम बैठोगे, मैं ऊँटनी की लगाम पकड़ूंगा। और जब ये सफर होने लगा, चलने लगे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और बैतुल मक़दिस जब आने वाला हुआ, इत्तेफाक देखिए, ऐसा मंजर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ये मंजर आज के शाहाना शान और शौकत में हुकूमत करने वाले इस मंजर को देखें। इसलिए महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा में लिखा है कि हजरत उमर फारूक जैसा अदल और इंसाफ अगर भारत में कायम कर दिया जाए तो इस देश के अंदर से हत्याएं बंद हो जाएं, इस देश में अमन सुकून और शांति पैदा हो जाए और अमन सुकून और शांति की गंगा बहने लगे। ये महात्मा गांधी ने कहा है। बीजेपी गवर्नमेंट होने के बावजूद, मोदी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद सत्य और अहिंसा से ये शब्द निकल नहीं सके, आज भी मौजूद हैं। आज की इस 27 नवंबर की तारीख में भी सत्य और अहिंसा में शब्द मौजूद हैं कि उमर फारूक का अगर न्याय अदल कायम कर दिया जाए तो देश में खून खराबा बंद हो जाए। महात्मा गांधी के जुमले आज भी लिखे हुए। बैतुल मक़दिस जब आने वाला हुआ तो इत्तेफाक देखिए, हजरत उमर फारूक की ऊँटनी की लगाम पकड़ने की बारी आ जाती है। उनका गुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन बैठे रहिए, अगर आप ऊँटनी की लगाम पकड़ेंगे तो इज्जत, हम लोग क्या बोलते हैं ना, इज्जत का कचड़ा हो जाएगा, आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। बैतुल मक़दिस के आसपास यहूदी खड़े हैं, क्या कहेंगे कि अमीरुल मोमिनीन इनका लगाम पकड़ा ऊँटनी का। हजरत उमर ने कहा अफलाह ऊँट रोको, अफलाह ऊँट रोको। उसने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, लोगों की नजरें हैं, देख रहे हैं, मैं आपका खादिम हूं, 1 मील और लेके चलता हूं, आप बैठे रहिए। हजरत उमर कूद जाते हैं। अल फारूक में अल्लामा शिबली नकल करते हैं कि कूद गए, नीचे छलांग लगा गए और अफलाह से कहा बैठो। कहा अमीरुल मोमिनीन आप लगाम पकड़ेंगे इन लोगों के सामने, क्या कहेंगे लोग? कहा नहीं, बारी तुम्हारी आई है बैठने की, बैठो। हजरत उमर फारूक ने अफलाह को ऊँट पे बिठाया और ऊँटनी की लगाम पकड़ के चलने लगे। बैतुल मक़दिस के पास जो यहूदी खड़े थे इस मंजर को देखकर मुसलमानों से पूछते हैं क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊँट के ऊपर बैठा हुआ है? क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊँटनी पर सवार है? और मुसलमान अपने आंखों में आंसू भरे हुए रो रहे हैं, खुशी के आंसू है उनकी आंखों में, और रोते हुए कह रहे हैं नहीं नहीं यहूदियों, मेरा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊँटनी की लगाम पकड़ के चल रहा है, और उस ऊँटनी पर जो आदमी बैठा हुआ है वो तो उनका गुलाम है। उसने अपने गुलाम को इसलिए बिठा दिया है क्योंकि उसके ऊँट पर बैठने की बारी आ गई थी। अमीरुल मोमिनीन ने हक नहीं मारा है, उसको उसके ऊँट पर बिठाया है और खुद अपनी बारी पर लगाम पकड़ के चलने लगे। कुछ ज़बानें ऐसी थी, हजरत उमर फारूक के इस इंसाफ को देखकर, इस मसावात को देखकर कि गुलाम में और अमीर में कोई फर्क नहीं, इसको देखकर कुछ यहूदी कुछ मजूसी ऐसे थे कि हजरत उमर फारूक को दूर से देखकर कलमा पढ़ रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम अपनी इसी आला शिक्षा और आला तालीम की बुनियाद पर फैला है। ये इस्लाम सिखाता है, ये मसावात का ऐसा दर्स देता है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज आप देख लो यूरोप के अंदर, यूरोप की सरजमीन पर जाकर देख लो, सिर्फ सफेद फार्म इंसान ही हुकूमत कर सकता है, उसी को सरकारी नौकरी मिल सकती है, सियाह फार्म को नहीं। आज भी गोरों की हुकूमत चलेगी, कालों को नौकरी से वंचित किया गया है, उनको सरकार में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आज भी यूरोप इस काले और गोरे की जंग में पड़ा हुआ है और मरा जा रहा है। आज भी सफेद और कालों के झगड़े बड़े आम चल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा में आखिरी खुतबा दिया तो इसी चीज को सबसे पहले मिटाया और फरमाया
ترى لا فضل لعربي على عجمی ولا لعجمی على عربی. اے لوگوں، تم سب آدم کے بیٹے ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تم سب مٹی سے ہو. کوئی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور کسی بھی عجم کے رہنے والے کو غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی سرشتہ نہیں ہے. یہ تم سب برابر ہو الا بالتقوی. تقوی کی بنیاد پر کوئی آدمی بڑا ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں، ہماری اور آپ کی نظر میں نہیں. کہاں تھے تم ابھی تک؟ آؤ گے ڈسٹرب کرو گے سب کو. ہم ختم کرنے والے ہیں تو تم یہ لگا رہے ہو. لگانے دیجیے، ان کو بس پیسہ ملنا چاہیے یوٹیوب پہ، ان کا چینل چلنا چاہیے. ابھی تک کھانا کھا رہا تھا پیٹ بھر کے، اب آیا مائک لگا. لو سب کے ہٹا دیے. یہ لیجیے سنیے، یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے. آپ دیکھ لیجیے، آج بھی مسجد کے اندر جماعت کا معاملہ ہو، سعودیہ میں حج کا معاملہ ہو، ایسی مساوات کہیں ملے گی؟ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی انڈیا سے گیا تو کوئی پاکستان سے گیا، کوئی مصر سے آیا تو کوئی سوڈان سے آیا، کوئی افریقہ سے آیا تو کوئی بنگلہ دیش سے گیا، کوئی لمبا ہے تو کوئی چھوٹا ہے، ایک ہی میدان میں جمع ہے. عرفات کا میدان لبالب بھرا ہے، اور سب کے منہ سے ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. حاضر ہوں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا پاپی، بہت بڑا گناہگار گورنمنٹ نے جس کو موقع دیا ہو کہ 1 مہینے کا موقع دے رہا ہوں، وہ کورٹ میں آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، ورنہ 1 مہینے میں حاضر نہ ہوا تو اس کو جہاں دکھائی دے گولی سے شوٹ کر دو، مار دو. ایسا مجرم جو بھاگ رہا ہو اور کورٹ میں آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہندوستان اور پاکستان، مصر اور سوڈان اور افریقہ سے اپنے گناہوں کی پوڑی لاد کر اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں اپنے گناہوں کی گٹھری لاد کر کوئی اعلان کر رہا ہو کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اللہ میں نے اپنے آپ کو تیری عدالت میں سونپ دیا، اللہ میں نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، اللہ میں نے بہت بڑے پاپ کیے، آج تیرے گھر میں آ گیا ہوں، تیرے میدان میں جمع ہوں. اے اللہ دیکھ، میرے جسم کے اوپر کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے، کوئی میں بہت اسٹینڈرڈ کپڑا پہنے ہوئے نہیں ہوں. اے اللہ یہ سارے لوگ ایک ہی لباس میں ہیں، میرا بھی وہی لباس ہے. الہ العالمین، ہم حاضر ہو گئے، ہم نے تیرے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. یہاں سرنڈر کرتا ہے، یہاں معافی مانگ رہا ہے، یہاں اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھل رہا ہے. ادھر سے بھی آواز آتی ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میرے بندے نے اپنے گناہوں کی پوڑی میرے سامنے پٹک دی ہے، اور ہم کو اسے اقرار کر لیا ہے کہ ہم اپنے گناہ مٹانے کے لیے تجھ سے توبہ اور استغفار کرنے کے لیے آئے ہیں. فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے تمام بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. ان کو آج ایسا کر دیا ہے جیسے ان کی ماں نے انہیں آج ہی اپنی پیٹ سے جنا ہے، اپنے پیٹ سے آج ہی پیدا کیا ہے. جیسے بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، میں نے بھی ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے، پاک و صاف کر دیا ہے ان کو گناہوں سے. میرے بھائیوں، ایک ہی لباس کیسا لگتا ہے؟ مساوات کا ایسا درس کہیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، کسی بھی جگہ نہیں ملے گا. یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس نے مساوات کا درس دیا ہے. کوئی بھی ہو، قرآن یہاں تک کہتا ہے ایمانوں والو، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا. ہاں ایمان والو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں کہیں ظلم کرنے پر مجبور نہ کر دے. کسی بھی حال میں ظلم مت ہونے دینا، بلکہ انصاف کرنا. قرآن نے عدل کا حکم دیا. کوئی غیر مسلم کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے، ادھر بھی انصاف. اور دیکھا گیا قاضی شرح کی عدالت کے اندر جب حضرت علی کی ایک زرہ غائب ہو گئی، زرہ جو ہاتھ میں پہنی جاتی ہے اور تلوار چلائی جاتی ہے اس ہاتھ سے، اور جب کوئی کافر آپ کو تلوار مارتا ہے تو زرہ سے بچا لیا جاتا ہے، یا وہ تو ڈھال ہوتی ہے، زرہ جو ہے لوہے کی پہن لی جاتی ہے اپنے سینے پر تاکہ کوئی تیر نہ آئے. لوہے کی زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھتے ہیں 6 مہینے کے بعد، تو حضرت علی نے کہا یہ زرہ میری ہے. کہا نہیں. یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے. حضرت علی نے کہا یہ دیکھو جھوٹ مت بولو، یہ زرہ میری ہے، میں پہچانتا ہوں. یہودی نے کہا
یہ زرا میری ہے، اگر آپ کہتے میری ہے تو جاؤ عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کرو اور ثابت کرو کہ یہ زرا تمہاری ہے۔ حضرت علی امیر المومنین ہیں، لیکن اس کے باوجود یہودی سے زرا نہیں لے پا رہے ہیں۔ قاضی شریح کی عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں کہ میری ایک زرا ہے یہودی کے پاس۔ تاریخ دے کر یہودی کو طلب کیا گیا۔ حضرت عمر بھی اس تاریخ پہ آئے۔ حضرت عمر فاروق سے پہلے یہودی کہنے لگا، قاضی صاحب حضرت عمر نے، حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا ہے میرے خلاف۔ قاضی شریح نے کہا، اے یہودی خاموش رہو، تم مدعا علیہ ہو، مدعی نہیں، مدعی حضرت علی ہیں، پہلے ان کو بولنے کی اجازت دی جائے گی۔ حضرت علی نے کہا، قاضی صاحب میری زرا 6 مہینے پہلے گم ہو گئی تھی، 6 مہینے کے بعد یہ زرا میں نے ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی ہے، لہذا یہ زرا میری ہے، مجھے دی جائے۔ کہا یہودی اب تو بول بول، کیا بولتا اپنی صفائی میں؟ یہودی کہتا ہے، قاضی صاحب حضرت علی غلط کہہ رہے ہیں، یہ زرا تو کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے میرے پاس ہے اور اس زرا کا مالک میں ہوں۔ قاضی صاحب کہتے ہیں، حضرت علی کو سچا مانتے ہیں، امیر المومنین مان رہے ہیں، لیکن اصول ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے، فیصلہ سنانے والے کو بہت ہی ہوشیاری سے فیصلہ سنانا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، علی اگر آپ کی زرا ہے تو اپنے لیے گواہ پیش کرو جو یہ گواہی دے گی یہ زرا آپ کی ہے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو پیش کیا، اے حسین یہ حسن گواہی دو، بتاؤ یہ زرا کس کی ہے؟ حضرت حسن کٹ گھرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، قاضی صاحب یہ زرا میرے باپ کی ہے، دروازے پہ رچی تھی، گھر کے اندر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کے آئے تو زرا غائب، یہی زرا ہے جو اس یہودی کے پاس ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرے باپ حضرت علی کی زرا ہے۔ حضرت حسن کی شہادت پر قاضی صاحب ایکشن لیتے ہیں۔ قاضی شریح کا جواب دیکھیے، اے علی امیر المومنین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں اور شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے، کیونکہ بیٹا اکثر اپنے باپ ہی کے فیور میں بولتا ہے، اسی کی طرفداری میں بولتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے بیٹے کی گواہی منظور نہیں کر سکتا۔ شریعت کے مطابق باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، واپس کرو، کوئی دوسرا گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے دوسرا گواہ اپنا غلام پیش کر دیا۔ غلام نے کہا، یہ زرا میرے مالک علی کی ہے، میں نے انہی کے پاس دیکھی ہے، دروازے کے باہر رکھی تھی، اندر سے آئے تو دیکھا غائب، 6 مہینے کے بعد یہ زرا اس یہودی کے پاس دکھی، یہودی بے ایمانی کر رہا ہے، دے نہیں رہا ہے۔ قاضی صاحب نے پھر فیصلہ سنایا، امیر المومنین علی امیر المومنین مجھے افسوس کے ساتھ غلام کی گواہی بھی ریجیکٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ غلام بھی اکثر اپنے مالک کی حمایت میں بولتے ہیں، اپنے مالک کے خلاف نہیں جاتے ہیں، اس لیے شریعت کے مطابق غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اپنے سماج، محلے، گاؤں کا کوئی اور آدمی لاؤ۔ حضرت علی نے بھی جھوٹے گواہ پیش نہیں کیے، فرمایا نہیں، ان دونوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب فیصلہ کرتے ہیں، اے یہودی علی اپنے دعوے کے مطابق اپنے گواہ پیش نہیں کر سکے، لہٰذا یہ زرا کا مالک تو ہے، یہ زرا تیری ہے، تو لے جا۔ حضرت علی کے خلاف فیصلہ۔ آج سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے اس کی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ آج کیا یہ امیدیں لگائی جا سکتی ہیں کہ حاکم وقت کے خلاف کوئی فیصلہ سنا دیں؟ ذرا سوچو، حضرت علی کے خلاف مقدمہ، فیصلہ یہودی کو زرا دے دی گئی، فیصلہ صحیح تھا، لیکن حضرت علی کی زرا تھی، لیکن دلائل کی روشنی میں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ اب یہودی کی باری تھی، حضرت علی نکلے، اس یہودی سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ میں نے اپنا پکش رکھا تھا، تم نے اپنا پکش رکھا، قاضی صاحب نے دلائل کی روشنی میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ زرا تمہاری ہے، جاؤ لے جاؤ۔ وہ یہودی وہیں چیختا اور کہتا ہے، نہیں امیر المومنین، نہیں، قاضی صاحب نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ ہمیں صحیح لگا ہے، اور یہ دیکھنا تھا مجھے کہ امیر المومنین کا کوئی پریشر تو نہیں ہوتا، امیر المومنین کا کوئی دباؤ تو نہیں ہوتا، امیر المومنین کا کوئی خوف تو قاضی صاحب کے چہرے پر دکھائی نہیں دیتا، لیکن قاضی صاحب کو کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا۔ آج اس فیصلے نے میرا سینہ چوڑا کر دیا اور میرے لیے اسلام، میرے دل کو اسلام کے لیے اور کشادہ کر دیا۔ اے قاضی صاحب، آپ نے
झूठे गवाह को अदालत में पेश नहीं करते हैं, इन्होंने नहीं किया है। अब मैं इनको इनकी जिरा लौटा रहा हूं। और उसी जगह पर तारीख खतीब के अंदर खतीब बगदादी लिखते हैं कि उसी जगह पर उस यहूदी ने कलमा भी पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मसावात का दर्स कोई किसी के खिलाफ नहीं, ये दर्स अगर कहीं मिलता है तो इस्लाम देता है। मुल्क शाम के अंदर अमर इब्न आस के बेटे ने एक यहूदी बच्चे को कोड़ा मार दिया, सिर्फ इसलिए कि घुड़दौड़ में वो यहूदी बच्चा आगे निकल गया। उस बच्चे ने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन से, मैं अमर इब्न आस से मैं शिकायत करूंगा। बेटा बोलता है जा जाओ, जिससे शिकायत करना चाहो कर दो, अमर इब्न आस मेरे बाप हैं, वो खलीफा हैं, यहाँ के गवर्नर हैं, और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो यहूदी बच्चा खामोश हो गया, जब ये गवर्नर का बेटा है तो मेरा क्या होगा। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर मुल्क शाम गए और लोगों की एक मीटिंग लेते हैं, क्या अमर इब्न आस ने सही काम किया है, तुम बताओ कोई शिकायत हो। कोई ने, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। छोटा सा बच्चा उठता है, कहता अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। कहा किस बात की, इधर आओ बेटा। यहूदी बच्चा 11-12 साल की उम्र, वो बच्चा आगे आता है। हजरत उमर उसको अपने पास बिठाते हैं, क्या हुआ तुम्हारे साथ। कहा अमर इब्न आस के बेटे ने मेरे साथ घोड़ा दौड़ाया कि देखो कौन आगे निकलता है। मेरा घोड़ा आगे निकल गया, खफा हो गया और वो आया और उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मैंने जब शिकायत की बात की तो कहने लगा कि मेरे बाप तो गवर्नर हैं, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं खामोश हो गया। हजरत उमर फारूक ने अमर इब्न आस की तरफ देखा। अमर इब्न आस ने आवाज देकर अपने बेटे को बुलाया। आमना सामना हुआ, बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हजरत उमर फारूक ने फिर उस बच्चे के हाथ में कोड़ा दिया और कहा कि जितनी जोर से इसने तुझे थप्पड़ या कोड़ा मारा है, तू भी बदला ले ले। उसने बदला ले लिया। हजरत उमर यहीं पर खामोश नहीं रहे। इसके आगे अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने कहा है कि इसके बाद अमर इब्न आस को बुलाया, इधर आओ, खड़े हो जाओ। अमर इब्न आस खड़े हो गए। जल्लाद को हुक्म दिया कि एक कोड़ा अमर इब्न आस की पीठ पर भी मारो। अमर इब्न आस ने कहा मेरा क्या जुर्म है। कहा पहले कोड़ा खाओ। जब कोड़ा खा लिया तो बताया, आए अमर इब्न आस, ये कोड़ा तुम्हें इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी, तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी। अगर सही तालीम दी होती तो तुम्हारा बेटा उस यहूदी बच्चे से ये ना कहता कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं मालूम कि इस्लाम लाने के बाद कोई छोटा और बड़ा नहीं है। अदल का तकाजा ये है कि तुम्हें भी कोड़ा मारा जाए क्योंकि तुम्हारे बेटे को ये जुर्रत कैसे हुई ये कहने की कि मैं गवर्नर का बेटा हूं। ये कोड़ा तुम्हें याद रखेगा और हमेशा अपने बेटे को अब सही तरबियत तुम दोगे। मेरे प्यारे साथियों, ये मसावात का ऐसा दर्स इस्लाम देता है जो दुनिया की किसी तारीख में नहीं मिलता है, किसी तारीख में नहीं। आज एक एक रुपए के साथ और करोड़ों रुपयों के साथ क्या मामला होता है। जरा तसव्वुर करो कि उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी के पेट में बच्चा है, 4 दिन से भूखी है, खाना नहीं मिला। उन अपनी खादिमा से कहती ये तो कुछ देंगे नहीं, तुम बैतुल माल से थोड़ा दूध ले आओ। बैतुल माल के खाजिन ने जल्दी से थोड़ा दूध का प्याला दे दिया क्योंकि खादिमा ने कहा था 4 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर कुछ मिला नहीं तो बच्चा मर जाएगा, पेट में बच्चा कहीं मर न जाए। दूध का प्याला लेके आ रही है। उमर इब्न अब्दुल अजीज कुएं के पास बैठकर रात के अंधेरे में वुजू बना रहे हैं, तहज्जुद की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने दरवाजे से आते हुए अपनी खादिमा को देखा जो ओढ़नी से कुछ छुपाए हुए है। उठते और कहते हैं कि क्या है इसमें। उसने चादर हटाई, देखा दूध का प्याला। कहां से लाई हो। कहा साहब ये प्याला तो मुझे बैतुल माल से लाई हूं। कहा क्यों। कहा आपकी बीवी के पेट में बच्चा है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। हकीम और तबीब ये कह रहे हैं कि माँ कुछ खाएगी तो बच्चे की जिंदगी बनेगी, बच्चे का गोश्त पोस्ट बनेगा। माँ जब भूखी रहेगी तो बच्चा मर जाएगा। खतरा है, आपकी अमानत आपकी बीवी के पेट में पल रही है, डर है कि कहीं बच्चा मर न जाए, इसलिए थोड़ा सा दूध पी लेने दीजिए। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज वो दूध का प्याला छीन लेते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में दादे अश लेने वालों, गरीबों पर जुल्म करके उनकी जमीन और जायदाद को छपट कर कब्जा करने वालों, गरीबों का खून चूसने वालों, सूद ब्याज खाने वालों, गौर करो उमर इब्न अब्दुल अजीज ने एक प्याला दूध भी अपनी बीवी को नहीं पीने दिया। ले लिया
کہا میری بیوی یہ ایک پیالہ دودھ تمام مسلمانوں کی امانت ہے، اور جب تک میں میٹنگ کر کے سارے مسلمانوں سے اجازت نہ لے لوں یہ دودھ کا پیالہ تمہیں پینے کو نہیں ملے گا۔ بیوی کہتی ہے امیر المومنین میرے پیارے شوہر ہم کو نہیں دیکھو، اس بچے کو دیکھ لو، اگر آپ نے یہ دودھ نہیں دیا ڈر ہے بچے کو کچھ نہیں ملا 4 دن سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیٹ میں مر جائے، آپ کی امانت ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو، دودھ کا پیالہ دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کا پیٹ دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں، اور جو جواب دیتے ہیں اس جواب کو سنیے، کیا کہتے ہیں؟ میری پیاری بیوی تیرے پیٹ میں میری جو امانت پل رہی ہے، تیرے پیٹ میں میرا جو بچہ پل رہا ہے، اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ پی کر اگر اس بچے کی زندگی بچ رہی ہے تو اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، اگر یہ مرتا ہے تو مر جانے دو، ہمیں اپنے بچے کا مر جانا گوارا ہے، لیکن اپنے بچے کے پرورش کی خاطر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے اس کو دودھ پلانا گوارا نہیں ہے۔ یہاں سے اسلام کو پہچاننے کی کوشش کرو، یہاں سے اٹھو اور دیکھو اللہ نے اسلام کو سب سے بہتر کیوں کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا؟ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے اور مذاہب کی اسٹڈی کریے، ان میں یا تو افراط ملے گا یا تفریط ملے گی، کسی میں بہت زیادہ بڑھاوا ملے گا یا بالکل بہت زیادہ نیچا پن ملے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، بہت دنیا کے کسی بھی مذہب کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، ہندو دھرم کے اندر امیر ہونا ضروری ہے کیونکہ ان کے ہاں ہون ضروری ہے، صبح اور شام سندھیا کرنا ضروری ہے، سندھیا میں ہون ضروری ہے، اور ہون میں 100 گرام کاجو، 100 گرام بادام، 100 گرام اخروٹ، 100 گرام پستہ، 16 چمچے دیسی گائے کا گھی، اور 16 چمچے دیسی گائے کا گھی، اور 100 گرام کاجو، 100 گرام بادام، کستوری اور اخروٹ اور پستہ، یہ کتنی 5-6 چیزیں ہو گئیں، اور 26 چیزیں ہیں، ٹوٹل 26 چیزیں ہیں۔ اتنی ایک آگ جلا کر صبح اس میں ہون کیا جائے گا، یعنی آگ جلا کر دیسی گھی کے گائے کے دیسی گھی کے چمچے 16 چمچے صبح ڈالے جائیں گے اور 16 چمچے شام کو آگ میں، اور 100 گرام اخروٹ، 100 گرام بادام، 100 گرام کاجو، 100 گرام پستہ، 100 گرام آپ کا یہ میوہ اور کستوری صبح اور شام، اس کے علاوہ کل ملا کے 26 چیزیں، اگر 5 میں نے گنا دی تو 21 چیزیں اور ہیں، 6 اگر ہم نے گنا دی تو 20 چیزیں اور ہیں، یہ 26 چیزیں صبح اور 26 چیزیں شام کو آگ کے حوالے کرو۔ اور آگے لکھا ہوا ہے اگر یہ نہیں کرو گے تو ادھرمی اور پاپی ہو کر مرو گے، اور آگے لکھا ہوا یہ امیر کو بھی کرنا، غریب کو بھی کرنا ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا 16 چمچے دیسی گھی کہاں سے لائے صبح، اور 16 چمچے دیسی گھی شام کو کہاں سے لائے؟ 100 گرام اخروٹ، 100 گرام بادام، 800 روپے کلو بادام مان لو تو 80 روپے کا بادام، 800 روپے کلو اخروٹ مان لو تو 80 روپے کا اخروٹ، 800 روپے کلو اگر کاجو مان لو تو 80 روپے کا کاجو، اور کستوری 1 تولہ 10 گرام کستوری 1000، بہت کم بتا رہا ہوں تو 1000، ورنہ اوریجنل کستوری تو ملے گی ہی نہیں، اور وہ اوریجنل چاہیے صبح اور اتنی شام کو، اور صاف لکھا امیر بھی کرے غریب بھی کرے، ورنہ دھرمی ہو کر مرو گے، پاپی ہو کر مرو گے۔ مجھے بتاؤ کون کر پائے گا یہ؟ اس لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک ناریل کا گولا لے لیا ہے ہمارے ہندو بھائیوں نے، کہیں جاتے اٹھا کے پھوڑ دے، نئی گاڑی لی اس کو چلانے سے پہلے ناریل پھوڑ دیا، وہ سب کا ہم وزن کر کے ناریل لے لیا کہ بس یہ اس میں کام چلا رہے ہیں، ورنہ یقین مانیے صرف ناریل نہیں ہے، ان 26 چیزوں میں ناریل بھی شامل ہے، لیکن سب کو الگ کر کے صرف ناریل لے لیا گیا ہے۔ تو ہندو دھرم میں اگر زندہ رہنا ہے تو امیر بن جاؤ، اگر امیر ہوگے تو تم اتنی پوجا کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ اور عیسائی دھرم کا مطالعہ کرو بائبل، تو اس میں لکھا ہوا ہے غریب ہونا پڑے گا۔ جیسس نے پطرس سے کہا اللہ کی راہ میں سارا مال لٹا دو، عیسیٰ کی نظر میں پطرس وہی حیثیت رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول کی نظر میں ابو بکر صدیق۔ اٹھنا بیٹھنا پطرس کا عیسیٰ کے ساتھ تھا۔ جیسس نے کہا، عیسیٰ نے پطرس اللہ کی راہ میں سارا مال لٹا دو، پطرس نے کہا بڑی محنت سے کمایا سارا مال لٹا دو، اچھا آدھا غریبوں میں دے دیتا ہوں آدھا اپنے پاس۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے سوئی نکالی، بائبل میں لکھا ہے ایک سوئی نکالی اور سوئی کے سوراخ کو دکھاتے ہوئے کہا پطرس اس سوئی کے سوراخ کو دیکھو، کہاں اس میں سے اونٹ کو اگر داخل کیا جائے تو ہو جائے گا؟ پطرس نے کہا نہیں، کہا سنو اللہ کی اس سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل ہو جائے یہ ممکن ہے، اونٹ چلا جائے ممکن ہے، لیکن کوئی امیر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی اونٹ
سوئی کے سوراخ سے جانا آسان ہے، اللہ کی جنت میں کسی امیر کا جانا آسان نہیں جب تک کہ سب نہیں لٹاؤ گے۔ پطرس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے 2 دن کی مہلت دیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 2 دن کی مہلت دی، اس کے بعد پطرس پھر لوٹ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آیا۔ یہاں عیسیٰ کا مقابلہ دیکھو، پطرس 2 دن کے بعد نہیں آیا، اور غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے جب صحابہ سے کہا اپنے اپنے گھر کا مال لے کر آؤ، تو سارے صحابہ مال لے آئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ کیا کہتے ہیں سارا سامان اٹھا لایا۔ پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ تو کیا کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑ کے آئے۔ عیسیٰ کا پطرس دیکھو، وہ چلا گیا پھر لوٹ کے نہیں آیا، اور یہاں اللہ کے نبی نے حکم دیا تو ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ میرے بھائیوں، حکم پر مر مٹنے والے جو محمد رسول اللہ کو ملے وہ کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ اسلام دین معتدل ہے۔